بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈی اسٹوڈنٹس، ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں سے کویسچن نمبر 3 جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، یہ پڑھے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 چیزوں کو دیکھا، ایک ہجرت اور ہجرت کے اسباب کیا تھے، ہجرت کے فوائد کیا ہوئے۔ دوسرے نمبر پر ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمانوں کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کو قائم فرمایا۔ اب تیسرے نمبر پر وہ کون سی حکمت تھی جس حکمت کے تحت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، وہ یہ کہ میثاق مدینہ۔ اب میثاق مدینہ کیا ہے؟ میثاق کہتے ہیں معاہدہ کرنے کو۔ 2 فریق یا بہت سارے فریق آپس میں مل کر کسی بات پہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پختہ وعدہ کرتے ہیں، اپنی زندگی آگے گزارنے کے اعتبار سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ 2 فریقوں کے درمیان یا بہت سارے فریقوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک میثاق کا ذکر فرمایا، جو اپنے انبیاء کو اللہ نے عالم ارواح میں بلایا، اور عالم ارواح میں بلا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان یہ جو معاہدہ طے پایا، پختہ وعدہ طے پایا، جو اللہ کے انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ ایک طویل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق کیا۔ تو میثاق کا مطلب ہے معاہدہ کرنا۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے میثاق مدینہ۔ آقا کائنات نے سب سے پہلے ہجرت کی، بھائی چارہ قائم کیا، تیسرے نمبر پر میثاق کیا، معاہدہ کیا۔ اب یہ معاہدہ کن کے ساتھ تھا؟ جب آقا کائنات مکہ المکرمہ میں تھے تو مسلمانوں کے مقابل جو تھے وہ کفار قریش مکہ تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ آئے تو جس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا، جس قوم کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، جن کے ساتھ زندگی ایک ساتھ گزاری، جن کے ساتھ لین دین کیا، بازار کے اندر جن کے ساتھ معاملات کیے، معاشرے کے اندر جس قوم کے ساتھ رہے، وہ قوم یہود تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو ماننے والے تھے۔ تو ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، کیونکہ حضور اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ اب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب ضروری یہ تھا کہ ریاست جب کا قیام ہو گیا، ریاست کے قیام کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کے ذہن میں یہ جو اشکالات ہیں کہ اب مسلمانوں کی حکومت آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن رسول کائنات نے ریاست مدینہ کے بعد اپنا ایک منشور جاری فرمایا، خصوصاً مدینہ طیبہ کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک منشور بنایا، کیونکہ ابھی ریاست جو تھی وہ مدینہ کے اندر محدود تھی۔ مدینہ سے باہر اس کا اثر و رسوخ اور مدینہ سے باہر اس کے معاملات نہیں تھے۔ مدینہ کے حدود کے اندر رہنے والوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا وہ معاہدہ کیا تھا؟ آئیے اس معاہدے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی وجہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان یہودیوں کے جو اشکالات تھے ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ معاہدہ کیا، اور اس کی 7 شقیں تھیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 2 فریقوں کا یہ معاہدہ کیسا تھا؟ یہودی اور مسلمان اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے باہم ایک جماعت بن کر رہیں گے، یعنی سیاسی طور پر دونوں ایک طرح رہیں گے، ایک جماعت بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے، اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے۔ نہ مسلمان یہودیوں کو ان کی عبادت سے روکیں گے، نہ یہودی مسلمانوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر سیخ پا ہوں گے۔ وہ اپنے طریقے سے عبادت کریں گے، ہم اپنے طریقے سے عبادت کریں گے، دونوں فریق اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہونے پر یہودیوں اعتراض نہیں کر سکتے، اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ایک جماعت یعنی ایک سیاسی جماعت بن کر، ایک جمعیت بن کر رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا وہ کیا تھا؟ دشمن کے ساتھ جنگ ہو تو دوسرا فریق تعاون کرے گا، یعنی کسی ایک فریق کی جنگ ہو جاتی ہے، مسلمانوں پر قریش مکہ حملہ کر دیتے ہیں تو یہودی ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی قوم آ کر یہودیوں پر، مدینہ کے یہودیوں پر آ کر حملہ کرتی ہے
تو مسلمان ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر لڑیں گے اور مکمل تعاون کریں گے، ہر اعتبار سے جس طرح وہ اپنی جنگ ہے ایسے اپنی جنگ سمجھ کر لڑیں گے، یعنی کسی کا بھی دشمن مقابلے میں آ جائے گا تو دوسرا فریق اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ تیسرے نمبر پر دونوں فریق باہمی تعلقات کو خیر خواہی کی بنیاد پر رکھیں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہودی جب اپنا کوئی یہودی بھائی ہوگا تو اس کے ساتھ تو تعاون کریں گے، مسلمان کو کوئی اذیت پہنچے گی تو وہ تعاون نہیں کریں گے، ایسا نہیں، دونوں فریق آپس میں خیر خواہی والا تعلق رکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر کسی بھی فریق کے خلاف جنگ میں ہونے والے اخراجات مشترکہ ہوں گے، یعنی مسلمانوں پر اگر قریش حملہ کرتے ہیں تو اس پہ جو ساز و سامان جنگی تیار کرنا ہے، تلواریں تیار کرنی ہیں، نیزے بھالے تیار کرنے ہیں یا گھوڑوں کو تیار کرنا ہے، راستے کے اخراجات جو ہیں، جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد پڑاؤ کرنے کے بعد کتنے دن کا پڑاؤ ہوتا ہے، پیچھے سے رسد بھی پہنچنی ہے، یہ سارے جتنے بھی جنگ کے اخراجات ہیں اگر مسلمانوں پر دشمن حملہ کرے گا، مسلمان دفاعی جنگ کرتے ہوئے ان اخراجات کو خود نہیں برداشت کرے گا بلکہ یہودی بھی اس کے ساتھ آدھا آدھا حصہ ضرور دیں گے۔ یہودیوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان ان اخراجات میں پہلے تو خود بنفس نفیس جنگ میں شامل بھی ہونا ہے، پھر اخراجات بھی نصف جو ہیں وہ اس نے پے کرنے ہیں، دونوں طرف سے اخراجات مشترکہ طور پر طے پائیں گے۔ پانچویں نمبر پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت حرام ہوگا، یعنی مدینہ میں کسی قسم کے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، ہنگامہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں، فساد کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، مل کر جتھے کی شکل میں کسی پر حملہ آور ہونے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ فریقین میں کسی کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، یہودی یا کسی مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے کے اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ریاست کے بانی بھی ہیں، ریاست کے حکمران بھی ہیں، اس ریاست کو چلانے والے ہیں، لہٰذا جو بھی فیصلہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے کی صورت میں ہوگا اس کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا کہ اللہ کے نبی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، ان کا جھگڑا جو ہے وہ ختم کروائیں گے۔ ساتویں نمبر پر قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر آئے، قریش پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور یہ ہر وقت خطرہ رہتا تھا مسلمانوں کو کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے، تو اس صورت میں مسلمانوں پر حملہ جو تھا وہ پوری معیشت پر حملہ تھا، کیونکہ اب ایک سٹیٹ بن گئی، ایک ریاست بن گئی، اس میں یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ اب اس شکل میں، اس صورت میں اب مسلمانوں اور ان دونوں کا جو آپس میں جو معاہدہ طے پایا تھا اس کی روح سے اب دونوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایک ہو گیا۔ اب یہودی کا نقصان مسلمان کا نقصان ہو گیا، مسلمان کا نقصان یہودی کا نقصان ہو گیا، اس لیے کسی بھی قریش کو، قریش مکہ کو، ان کافروں میں سے کسی کو بھی مدینہ طیبہ کے اندر پناہ نہیں دی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری پناہ میں رہے گا، کیونکہ وہ مدینہ میں آ کر اس نے فساد کرنا ہے، لہٰذا یہ معاہدہ طے پا گیا کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی مکہ سے آنے والے کسی قریشی کو پناہ نہیں دے گا۔ تو یہ 7 شقیں تھیں جن پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھایا اور اس پر فیصلہ ہو گیا۔ بہت ساری اور بھی شقیں اس میں پیش کی گئی، لیکن ان 7 پر اتفاق ہوا جو مدینہ طیبہ کی ریاست کا، سٹیٹ کا منشور بن گیا، قانون بن گیا، لا پاس ہو گیا کہ یہ جو ہے قانون، یہ اس کے مطابق مدینہ کے لوگ، مسلمان اور یہودی اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اس میثاق مدینہ کی بہت ساری اہمیت ہے۔ اس کے بعد میں آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ اس معاہدہ کی روح سے نئی ریاست کے حکمران کے طور پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا گیا۔ یہ گویا اس نئی ریاست کا پہلا تحریری آئین تھا جس کی پابندی تمام فریقین نے اپنے اوپر لازم قرار دی۔ تیسرے نمبر پر میثاق مدینہ کی بدولت شہر ایک پرامن گہوارہ بن گیا۔
اور چوتھے نمبر پر اس پرامن ماحول میں کمزور اور مظلوم آدمی نے سکھ کا سانس لیا کہ اب کمزوروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اب مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اب یہودی کسی یہودی پر بھی ظلم نہیں کر سکے گا، مسلمان کسی مسلمان پر نہیں ظلم کر سکے گا، دونوں فریقوں میں سے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، اب کمزور کو تحفظ مل گیا۔ پانچویں نمبر پر مدینہ کے مشترکہ دفاع کی شرط سے بیرونی حملہ کے خلاف جنگ کرنا اور مدینہ کا دفاع کرنا آسان ہو گیا۔ اب اس ریاست میں جتنے لوگ بستے تھے اس کا دفاع کرنا سارے لوگوں کے لیے مل کر آسان ہو گیا۔ مسلمانوں کو تمام قبائل میں اسلام کی تبلیغ کرنے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ مکہ میں وہ اپنی زندگی گزارنے سے بھی مشکل میں تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر وہ آسانی کی زندگی اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ شخصی سوچ کے مقابلے میں اجتماعی سوچ پروان چڑھی کہ ایک بندے کی سوچ محدود ہوتی ہے، اب اجتماعی طور پر فیصلے ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام تھا۔ اب رسول کائنات نے معاہدہ کے دونوں شریکوں کو بٹھایا، دونوں فریقوں کو بٹھا کر سگنیچر کروائے، دستخط کروائے، مہر لگوائی، جس سے آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک اچھا اہتمام ہو سکا۔ تو یہ میثاق مدینہ تھا، یہ معاہدہ تھا جو یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا، اور یہ اسلام کا ریاست مدینہ کا وہ پہلا منشور ہے، پہلا آئین ہے جس کو پاس کیا گیا، اور مسلمانوں نے باہمی اتفاق، مسلمان اور یہودیوں نے باہمی اتفاق کے ساتھ اس پر عمل کیا، اور اس سے مدینہ طیبہ کی فضا بہترین ہو گئی۔ جی اب آگے دیکھیے، چوتھے نمبر پر ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک مقام ہے جس کی وجہ سے اس مقام پر ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب صلح کن کے مابین ہوئی؟ پہلے دیکھیے مسلمانوں کا کتنا خوبصورت طریقہ تھا اس وقت، رسول کائنات کی حکمت کیسی تھی۔ پہلے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پھر جب 6 سال گزر گئے، ہجرت کو 6 سال ہو گئے، آئے روز کفار کی جانب سے کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ معاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ 6 ہجری میں 1 ذیقعدہ کو مسلمان عمرہ کی نیت سے قریباً 1400 کی تعداد میں، اب دیکھیں 6 سالوں کے اندر 1400 سے زائد لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب یہ 6 سال کی تبلیغ کا کتنا خوبصورت نتیجہ ہے کہ 6 سال میں کفار اور یہودی اتنی تعداد میں مسلمان ہو گئے کہ 1400 سے زائد تعداد ہو چکی۔ 1400 تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی مکہ المکرمہ میں بھی موجود ہے، دیگر ریاستوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مدینہ طیبہ میں ابھی کسی مجبوری کے تحت قیام پذیر ہوں گے۔ تو 1400 کی تعداد میں عمرہ کرنے کی غرض سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کرام گئے، اور اپنے ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں لے کر گئے، صرف تلوار لے کر گئے، چونکہ تلوار عربوں کے اندر یا اس دور کے اندر ایک ضرورت تھی، جیسے ہم آج اپنی ضرورت کے طور پر کچھ چیزیں اپنے سفر میں ساتھ رکھتے ہیں، ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو دفاع کرنے کے لیے اس وقت تلوار کا استعمال اتنا ضروری تھا کہ ہر بندہ اپنے سفر میں ساتھ رکھتا تھا۔ تو قریش نے مسلمانوں کو عمرہ سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ مدینہ طیبہ سے جب یہ 1400 کی تعداد میں گئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور 1400 کی تعداد میں ہم پر حملہ کریں گے تو ہم اس کتاب نہیں لا سکیں گے، یا ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے 313 جنگ بدر میں تھے اور 1000 سے زیادہ لوگوں کو شکست دی تھی، غزوہ احد میں بھی اور دیگر غزوات کے اندر بھی مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ان کا اتنا نقصان کر چکے تھے۔ اب 1400 کی تعداد میں یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور ان کی نظر میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ یہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس بات کو سوچتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے باہر نکل کر مکہ سے باہر ان کو روکیں گے۔ اب ادھر مدینہ طیبہ میں سے جب یہ نکلے تو عمرہ کی نیت سے نکلے، لیکن وہاں سے لوگ جنگ کی تیاری کے لیے باہر نکلنا شروع ہوئے۔ اب مسلمان چلتے چلتے جب قریب پہنچ رہے ہیں ایک مقام پر، جب پتہ چلا کہ سامنے سے خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے، رسول کائنات نے یہ معلوم ہوا تو راستہ تبدیل فرما کے آقا کائنات مدینہ طیبہ سے
جو راستہ مکہ کی جانب دوسرا نکلتا تھا اس راستے سے ہوتے ہوئے مقام حدیبیہ تک پہنچے. اور یہ حدیبیہ کا مقام وہ ہے جس کو مقام حرم کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنگ کرنا اس وقت جائز نہیں تھا. وہاں پر پہنچے. اب سفارتی تعلقات کو درمیان میں لایا گیا. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مدینہ کے لوگوں کا سفیر بنا کے, اپنا سفیر بنا کے پیغام دینے کے لیے کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, عمرہ کے مناسک ادا کریں گے, واپس آ جائیں گے, ہم اس سے زیادہ اور کسی غرض یا کسی مقصد کے لیے نہیں آ رہے. لیکن وہ سامنے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے اس بات کی اجازت نہ دی. یہ ایک لمبا طویل عنوان ہے. پھر جب پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت عثمان کے خون پر بیعت کی, جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بیعت کی گئی اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ آتی ہیں. اب صلح جو دوسری جانب سے کفار کے لوگ بھی آئے اس سفارتی تعلق کو قائم کرنے کی وجہ سے, اور یہ بھانپتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, تو انہوں نے بھی اب یہ سوچا کہ سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں, آپس میں معاہدہ کر لیا جائے, بات چیت طے کر لی جائے. تو مقام حدیبیہ میں کفار کی جانب سے ایک شخص جس کا نام سہیل بن عمر تھا اس کو معاملات طے کرنے کے لیے اور صلح کروانے کے لیے بھیجا گیا. سہیل بن عمر کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں صلح کی جو شرائط طے پائیں وہ کیا تھی؟ وہ 4 شرائط تھیں جن کو مسلمانوں نے سمجھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں اچھا فیصلہ نہیں کیا. لیکن جب آپ دیکھیں گے, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے, پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری کفار کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق میں صحیح ثابت ہوتی ہے. پہلی شرط کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو طے پائی, ادھر سے سہیل بن عمر ہے, ادھر سے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. کچھ شرائط انہوں نے پیش کی, کچھ مسلمانوں نے پیش کی. جو نتیجہ نکلا, جو شرائط طے پائیں وہ کیا تھی؟ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے, اور 3 دن تک اگلے سال آ کر قیام کریں گے. تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار جو ہے وہ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے. مسلمان یہ جو اب 1400 کی تعداد میں آئے ہیں, یہ عمرہ کیے بغیر, یہ سارے کے سارے 1400 کی تعداد میں جو آئے ہیں یہ واپس چلے جائیں گے, اس سال عمرہ نہیں کریں گے. بے شک احرام باندھ لیے ہیں, بے شک قربانیاں اپنی ساتھ لے کر آئے ہیں, بے شک وہ مکمل تیاری کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں, لیکن اس سال وہ عمرہ نہیں کر سکیں گے. یہ اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. اور ان کے لیے کچھ شرائط پھر رکھی, کہا کہ 3 دن تک وہ مکہ المکرمہ میں رکیں گے, 3 دن سے زیادہ وہ قیام نہیں کر سکیں گے, اور 3 دنوں کے اندر بھی اس انداز میں رہیں گے. یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ وہ تلوار تو اپنے ساتھ لائیں گے لیکن کوئی اور ہتھیار اپنے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے, یعنی جنگی ساز و سامان میں کوئی اور چیز نہیں رکھ سکیں گے. تلوار چونکہ عرب کے اندر رکھنا یہ ایک ضرورت ہے, اور قریب جا کر کسی کے ساتھ جنگ کرنا, لڑائی کرنا اس سے ممکن ہے, دور سے کھڑے ہو کر اس سے حملہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا تلوار کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, کوئی اور ہتھیار اپنے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے. اب مسلمانوں نے جو عمرہ کی غرض سے آئے تھے, عمرہ کی نیت سے آئے تھے, دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہو گیا کہ ہم عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ کیسے بہتر ثابت ہوا, یہ آگے والی ان کے فوائد میں ضرور بتاؤں گا. دوسرے نمبر پر یہ فریقین میں معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کر سکیں گے, 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی, 10 سال امن کے ساتھ رہیں گے, کوئی کسی پر کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا, نہ کافر مسلمان پر نہ مسلمان کافر پر ہتھیار اٹھا سکے گا. مکہ اور مدینہ کے لوگ آپس میں جنگ بندی سے رہیں گے. یہ معاہدہ ان دونوں فریقوں کے درمیان طے پا گیا. اس کا بھی بہت سارا فائدہ ہوا اور دین اسلام کی بہت ساری اشاعت و تبلیغ ہوئی. تیسرے نمبر پر عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا, عرب کے قبیلے یعنی مکہ کے اور مدینہ کے لوگ سارے عربی تھے, ان کو اختیار ہوگا, ان کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں کہ عرب کے قبائل, اس سے مراد وہ ہیں جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ دوسری بستیوں کے اندر رہنے والے ہیں,
ان کو اختیار ہوگا کہ وہ قبیلہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لے، اتحاد کر لے، حلیف بن جائے، یا وہ چاہے تو قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے قریش کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جو قبیلہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ حلف برداری کرے گا، حلیف بن جائے گا، معاہدہ کرے گا، وہ اسی کا جزو قرار دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے گا اس کے لیے اس کے اوپر وہی قوانین ہوں گے جو مسلمانوں کے اوپر قوانین لاگو ہیں۔ اب دیکھیں اس کی بھی آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر، اگر کوئی فرد بھاگ کر مکہ سے مدینہ جائے گا تو مسلمان واپس کریں گے۔ یہ بڑی سخت قسم کی شرط تھی، پچھلی تینوں پر مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن یہاں پر آ کر آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ میں آنا چاہے گا تو مدینہ کے لوگ یعنی مسلمان اس کو قریشیوں کو واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے بھاگ کر واپس جائے گا مکہ المکرمہ میں تو جو مسلمان ہیں وہ اپنے بندے کو واپس نہیں لے سکیں گے۔ یہ بظاہر تو ناانصافی تھی کہ مکہ کے لوگ تو اپنے بندے کو واپس لے لیں چاہے وہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے، لیکن مدینہ کے لوگ اپنے بندے کو واپس نہیں لے سکیں گے۔ یہ آپس میں بظاہر تو یہ ایسی شک تھی جس شک پر عمل کرنا اور ماننا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے اور یہ سمجھ رہے تھے، جس کے بارے میں اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا بھی کہا کہ یہ فتح مبین ہے، یہ کوئی چھوٹی فتح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تو جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا نتائج اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سہیل بن عمرو جو ان کی کفار کی جانب سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، اب سہیل بن عمرو کا بیٹا جس کا نام ابو جندل تھا، ابو جندل جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ نوجوان سہیل بن عمرو کا سگا بیٹا ہے جو مسلمانوں کا جو کفار کا ظلم و ستم سہتے سہتے اچانک نکل کر پھر باہر آیا اور مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس مقام پر روتا روتا پہنچ رہا تھا، پاؤں میں بیڑیاں بھی بندھی ہوئی تھیں، وہ بھاگا ہوا پہنچا تو سہیل بن عمرو نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ مکہ سے اگر کوئی آئے گا تو آپ واپس دینے کے پابند ہوں گے۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، یہ گزارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ اب معاہدے پر سگنیچر نہیں ہوئے، ابھی معاہدے پر مہر نہیں لگی، ابھی تو بات طے ہو رہی ہے، ابھی ہم چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے اس پر مہر نہیں لگائی، لیکن میں نے زبان دے دی ہے۔ مسلمان جب زبان دے دیتا ہے، میں تو مسلمانوں کا نبی ہوں، میں جب زبان دے دوں تو پھر میں اپنی بات سے واپس نہیں پھرتا۔ لہٰذا مسلمان یہ سوچتے رہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ ناانصافی نہیں، اس کے بہت سارے بہتر نتائج نکلنے والے۔ وہ اہمیت اس کی کیا تھی، کیا فوائد نکلے، آئیے اس کی جانب جاتے ہیں۔ اب اس سال مسلمان جا رہے تھے تو کوئی یقین نہیں تھا کہ ہم جائیں تو جنگ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، عمرہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگلے سال ہم آئیں گے تو ہمیں یقیناً عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور ہم اپنے اس آبائی شہر میں 3 دن تک قیام کر سکیں گے، اس بات کی گارنٹی مل گئی۔ اب دوسرے نمبر پر جو بڑا فائدہ حاصل ہوا وہ فائدہ کیا تھا؟ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، امن ہو گیا، مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے، کفار جنگ سے آزاد ہو گئے۔ اب ان کی مصروفیت جو جنگ کی نہیں تھی، اب تجارت میں وہ آگے چلے گئے۔ کفار نے اپنی طرف تجارت کو بڑھایا، مسلمانوں نے اپنی جانب تجارت کو فروغ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے، فکر سے آزاد ہو گئے، اور بھرپور انداز میں تبلیغ کا کام سر انجام دیا، اور جگہ جگہ پھیل کر دوسرے علاقوں کے اندر جا کے مختلف مقامات کے پر جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب پھر اس کے ساتھ چوتھا فائدہ کیا ہوا کہ دوسرے قبائل کے ساتھ حلیفانہ معاہدے کیے، ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی چونکہ اجازت تھی تو آپس میں ایک دوسرے کو حلیف بنا لیا گیا، اور بہت سارے قبائل مسلمانوں کی اس ریاست مدینہ کے قیام کو دیکھ کے، انصاف دیکھ کے، امن کو دیکھ کر، معاہدہ پر پاسداری کرنے کے انداز کو دیکھ کے اور حکمت انقلاب دیکھ کر، رسول کائنات کی شخصیت سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کی حق کے لیے کھڑے ہونے کے انداز کو دیکھ کر، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا،
حق کے لیے کھڑے ہو جانا، اس انداز کو دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت سارے قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ حلیفانہ معاہدے میں شامل ہو گئے۔ اب یہ قبائل جو تھے ان کے جزو قرار دے دیے گئے، اب ان کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ ہوا یہ کہ کچھ سال گزرنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ کفار کے بندوں میں سے ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے ایک ایسا قبیلہ جو مسلمانوں کا حلف بردار تھا، حلیف تھا، اس کے ایک بندے کو نقصان پہنچایا، تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ معاہدہ قائم نہیں رہے گا، کفار اس کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، اور جلد ہی اس کے نتائج ایسے نکلیں گے کہ ان نتائج کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر حملہ کریں گے اور مکہ کو فتح کر لیں گے۔ اور یہی ہوا کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار کے جانب سے یہ ایک قبیلے پر حملہ ہوا ہے اور مسلمانوں کے حلیف میں سے کہ حلف بردار قبائل میں سے وہ قبیلہ تھا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سال مسلمانوں کو اپنی معیشت مضبوط کرنے میں اور اپنی تبلیغ کرنے میں مل گئے، اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ مکہ المکرمہ میں 10,000 سے زائد لوگوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے مسلمان آئے۔ اب وہ بار بار آتے تھے، ابو سفیان بار بار آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو صلح تھی وہ دوبارہ برقرار رکھی جائے، ہم فلاں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، فلاں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ایک وقت آئے گا ہم مکہ کو ضرور فتح کریں گے۔ اب جس علاقے کو چھوڑ کر آئے تھے، جہاں پر جانے کی بھی اجازت پھر قریش نہیں دیتے تھے، وہاں پر حملہ کیا، اور حملہ ایسا خوبصورت امن کے ساتھ کیا کہ سارے کے سارے لوگوں نے سہم کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا، اور مسلمانوں کا مقابلہ جب انہوں نے نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان مکہ المکرمہ میں بھی ریاست کو لے کر پہنچے، اور ریاست کے اندر مکہ المکرمہ کو بھی شامل کر لیا۔ پھر چوتھی شک جو تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ نہیں آ سکتے تھے وہ وہاں پر رہ کر مسلمانوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتے رہے، اور یہ جنگ کے اندر بہت ساری ضرورت کی چیز ہوتی ہے، وہاں پر رہ کر مکہ کے اندر وہ تبلیغ کرتے رہے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اور یہ فائدہ ہوا کہ وہ مکہ اگر آ جاتے، مکہ المکرمہ میں پہنچ جاتے، مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتے، تو ہو سکتا ہے مکہ میں جو تبلیغ کا کام ہے وہ رک جاتا، لیکن اس سے فائدہ ہوا وہ بھرپور انداز میں تبلیغ کرتے رہے، ظلم بھی سہتے رہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ وہاں سے بہت سارے مسلمان جو تھے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتح مکہ کے دن 20 رمضان المبارک کو انتظار میں تھے، اور وہاں پر پہنچ کر مسلمانوں نے ریاست مدینہ کو مضبوط کیا۔ تو یہ ایسی شرائط تھیں جن سے سراسر مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوا، اور مسلمان اس سے مضبوط ہوئے، امن کا جو داعی اسلام بن گیا، دعوت و تبلیغ پھیلانے کا موقع مل گیا، حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے دعوت کا اہتمام کیا گیا، قریش مکہ کے لیے مشکلات پیش آئی، اور فتح مکہ جو ہے وہ اسی معاہدے کے تحت، اسی معاہدے کی شک کے طور پر جو پیش آئی، جو تیسری شک تھی، انہوں نے حملہ کیا، اس قانون کو توڑ دیا، معاہدے کو توڑ دیا، اور معاہدے کو توڑنے کی شکل میں مسلمانوں نے پھر بھرپور انداز میں مکہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے خطبہ حجۃ الوداع، اس کو ہم مختصر انداز میں جلدی کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور اسی لیکچر کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے۔ آخری حج جو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ دو چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں آج کے اس لیکچر میں، پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں ہجرت اور مواخات کو پڑھا، آج میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ کو پڑھا، یہ الگ الگ 10 نمبر کے کویسچنز ہیں۔ یہ آخر میں ہم پڑھیں گے حجۃ الوداع، حضور کا آخری حج جو ہے اس کا جو خطبہ ہے وہ ایسا منشور اور قانون ہے۔ پہلے تو جو حضور نے قوانین بنائے وہ مدینہ کے لوگوں کے لیے تھے، مکہ کے لوگوں کے لیے تھے، لیکن اب یہ قانون ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اسلام کا قانون ہے۔ آئیے سب سے پہلا حضور نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں معروف کے ساتھ یعنی نیکی کے ساتھ کھلاؤ اور پلاؤ۔ اس وقت عرب کے معاشرے کے اندر
عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی اس کی تذلیل کی جاتی تھی، بطور بیوی وہ ایک اچھی عورت نہیں سمجھی جاتی تھی، ایک عزت والی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی ریاست کا قیام کیا، مسلمانوں نے عورت کا دفاع کیا، عورت کو تحفظ دیا، مغرب جو ہے، عالم مغرب جو ہے آج بھی عورتوں کی تذلیل کرتا ہے، عورتوں کو عیاں کرتا ہے اور ان کے تحفظ کو جو ہے متزلزل کر دیتا ہے، تحفظ کو غیر یقینی بنا دیتا ہے۔ لیکن اسلام ہر اعتبار، ہر قانون سے جو ہے وہ عورتوں کو دفاع کرتا ہے۔ اب دیکھیں آخری خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ تاریخی خطبہ ہے اور یہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے منشور ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات فرمائی وہ عورتوں کے تحفظ کی اللہ کے نبی نے بات فرمائی۔ دوسرے نمبر پر، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ قرآن کے بارے میں کہا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، کہ جب تک قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو گے، کامیاب رہو گے۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دنیا کے اندر تذلیل کا شکار ہو گئے۔ پھر فرمایا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میری ختم نبوت پر یقین رکھنا، مجھے آخری نبی ہمیشہ ماننا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی امت نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اگر وہ اسلام کے اوپر حکم دیں تو ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر اسلام کے خلاف کوئی قانون پیش کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بات ہے جو خلفائے راشدین کے طرز پر اپنی حکومت چلاتے رہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت چلائی، حضرت عمر نے حکومت کا نظام سنبھالا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان چاروں نے، اور حضرت امام حسن نے جتنے خوبصورت انداز میں خلافت راشدہ کا قیام اور اس کے بعد ان کو لے کر چلے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس خوبصورت انداز میں، پھر سلطنت عثمانیہ کے بعد جو سلطان گزرے ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ایسے حکمرانوں کی اطاعت کرنا لازم قرار دے دیا، اور اگر ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، لوگوں اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا، بشرطے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے۔ اب یہ جو بات پیچھے والی بات کے ساتھ لنک ہے کہ اگر کوئی تمہیں حکمران شریعت کے مطابق اور اللہ کے دین کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عرب کے اندر حسن پرستی بھی تھی، وہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو حبشہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا، جیسے حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم غلامی کی وجہ سے ہوا، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوا، تو ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو کم قیمت غلام سمجھتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ کوئی حبشی بھی ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا تم اس پر بھی اطاعت اس کی بھی کرنا اگر وہ تمہارا حکمران بنا دیا جائے۔ پھر فرمایا، لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تم تک پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے پکار کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہیو، یعنی اللہ کے نبی نے سارے لوگوں سے، وہ 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بارے میں تم سے قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچانے میں حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر سب لوگوں نے جب یہ ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے میں حق ادا کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ گواہ بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں یہ باتیں ان سب کو پہنچا دیں، جو یہاں حاضر نہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے۔
پھر کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کسی قسم کی کوئی اہمیت حاصل نہیں، اہمیت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی جو آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا آج تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حکمت آموز رکت آمیز مناظر جو تھے، یہ اللہ کے نبی کی اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ آخری گفتگو تھی، آخری اللہ کا پیغام جو تھا اللہ کے نبی نے پہنچایا۔ یہ ایسا خطبہ تھا جو انسانوں کے بنیادی حقوق پر تھا۔ مسلمانوں کے جو منشور تھے وہ یہ تھے کہ مسلمان پوری دنیا میں اپنے دین کو نافذ کریں اور اس امن کے ساتھ نافذ کریں کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے آخری منشور کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ تو یہ جو آج ہم نے کویشچن سیرت النبی کے باب میں پڑھا ہے، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں، اس باب میں سے 10 نمبر کا ایک کویشچن ہوگا، 2 یا 3 آپشنز ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہوگا۔ اس میں جو کویشچن نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، اس کی پھر 5 چیزیں آ جاتی ہیں: ہجرت، مواخات، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور خطبہ حجۃ الوداع۔ ان 5 کو الگ الگ کر کے ایک ایک کویشچن بھی دیا جا سکتا ہے، اور آج کے ان 2 لیکچرز میں سے ہم بہت ساری معروضی بھی اپنی جمع کر سکتے ہیں۔ جو 10 نمبر کا کویشچن، یا تو وہ 10 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے جو ایک ایک نمبر کا ہوگا، یا 5 کویشچنز ان میں سے آپ نے کرنے ہوں گے، اور ہر کویشچن کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو آپ کی کتاب کے آخر میں اگر آپ دیکھیں، آپ کے کتاب کے آخر میں یہ معروضی ہر باب کی الگ الگ دی جا چکی ہے، اور اس میں سے آپ ہر باب کی الگ الگ معروضی پڑھ کے اپنے یہ 10 نمبر کا کویشچن بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو 6 لیکچرز دیے ہیں، پہلی 2 قرآنی آیات کے، پھر 2 احادیث کے، پھر سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2 ہم نے یہ جو لیکچر دیے ہیں، اگر ان کو ہی دیکھ لیا جائے تو امتحان میں بہت ساری آسانی ہوگی۔ یہ جو 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں وہ آپ تک دی لیگل ڈیفینڈرز کے پلیٹ فارم سے پہنچائے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔